نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان تھا اور ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی. ان کے والد کا نام ثابت، دادا نعمان بن مرزبان. 80 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 80 ہجری، اور 80 ہجری سے لے کے 150 تک ان کی زندگی کا دورانیہ تھا، یعنی پیدائش 80 ہجری اور وفات 150 ہجری 150 ہجری. یہ بیک وقت عالم، فقیہ، زاہد، عابد یعنی عبادت کرنے والے اور محدث بھی تھے. کہتے ہیں کہ فقہ کا جو فن ہے اس کے موجد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. فقہ کو باقاعدہ ایز اے سبجیکٹ پروموٹ کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے دادا کہا جاتا ہے فارس کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور فارس میں رئیس شہر کو مرزبان کہتے ہیں، اس لیے خیال یہی ہے کہ فارس کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا فارس سے کوفہ منتقل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. کوفہ اہل علم کا مرکز بن چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جب اس شہر میں آئے اور ساتھ کئی ایسے معزز صحابہ کرام کو لائے کہ علم کی نشر و اشاعت ہو، تو بہت جلد کوفہ علم کا مرکز اور ساری دنیا سے لوگ کوفہ کی طرف کھنچے چلے آئے. اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم سے اتنا گہرا شغف نہیں رکھتا تھا اور وہ تاجر تھے، لیکن وہ اپنی مختلف وجوہات کے بنا پہ کوفہ چلے آئے. ان کے والد جب پیدا ہوئے تو ان کے دادا نعمان اپنے بیٹے ثابت چھوٹے نوزائیدہ بچے کو لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا میرے بچے کے لیے دعا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اور دعاؤں کی برکتیں ہم نے ان کی نسلوں میں دیکھیں، اور وہ دعائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گویا لگ گئیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام، اور آج بھی مشرق میں ان کے فقہ کو فالو کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں. اور وہ سب لوگ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں حنفی کہلاتے ہیں. ان کی کنیت ابو حنیفہ اس وجہ سے نہ تھی کہ ان کے کسی بچے کا نام حنیفہ تھا، بلکہ کہا جاتا ہے ان کی یہ نسبت انہوں نے خود اس آیت کی وجہ سے پسند کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 10 فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. تو ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو، اور یہی کنیت انہوں نے پسند کی اور اسی سے پہچانے جاتے ہیں. غالباً بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کا اپنا نام نعمان بن ثابت تھا. کہتے ہیں کہ والد صاحب کوفہ میں آئے، ریشم کا کاروبار تھا، اور اسی کام میں آگے اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے لگایا. کہتے ہیں میں بازار آتا جاتا تجارت کے لیے. ایک دن میں جا رہا تھا، راستے میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ملے جو کوفہ کے مشہور امام تھے، اور ان کا مکان راستے میں تھا. اچانک جب وہ میرے سامنے سے نکلے تو انہوں نے مجھے کوئی نوجوان طالب علم سمجھا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے ایک سوداگر کا نام لیا کہ اس سے ملنے جا رہا ہوں. امام شعبی نے فرمایا میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ جواب دیا کسی سے بھی نہیں. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے تم میں قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. یہ ایک نیک مشورہ
ساری امت کے لیے باعث برکت ثابت ہوا۔ کہتے ہیں اس نصیحت نے میرے دل میں گھر کر لیا اور میں نہایت اہتمام سے تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس زمانے میں کئی فرقے مسلمانوں میں بن چکے تھے، جیسے کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دیکھا، خارجی فرقہ تھا اور معتزلہ اور کئی لوگ تھے جو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور اسی طرح ان کے عقائد بھی تھوڑے تھوڑے مختلف ہوتے جا رہے تھے۔ عربوں میں جب قرآن پاک نازل ہوا تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ پہ ایسا پختہ یقین اور ایمان تھا کہ ہر آیت خواہ عقل میں نہ بھی سماتی وہ سمعنا و اطعنا کہہ کے اس کو قبول کر لیتے، اور کسی بات میں ہمیں کوئی بحث و مباحثہ نہیں ملتا صحابہ کرام میں۔ تقدیر، قضاء و قدر، اسی طرح قرآن پاک میں کچھ تشبیہات ہیں، کچھ استعارے ہیں، لیکن بعد کے دور میں لوگوں نے ان آیات پہ بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا اور ایسے باریک باریک باتوں کو نکال کے اس پہ ایسی بحثیں کی کہ آخر کار علماء کو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو خطرہ ہوا کہ لوگوں کے عقائد بگڑ جائیں گے۔ جیسے ایک قدری فرقہ تھا جو تقدیر پہ بہت بحث کرتا تھا، تو علماء نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کے عقائد کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ ایک علم تشکیل دیا جس کو علم الکلام بولا جاتا تھا، جس میں باقاعدہ آپ کہیں کہ ڈیبیٹس ہوتی تھی، اور جن لوگوں کے عقائد غلط ہوتے ان کو ڈیبیٹ کر کے مناظرہ کر کے سمجھایا جاتا۔ اس علم کے لیے دو چیزیں بہت اہم تھیں، ایک ذہانت اور دوسرے مذہبی علوم پہ پوری دسترس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ذہین اور بہترین حافظہ رکھنے والے تھے۔ علم کی جب تحصیل کر لی تو علم الکلام کے ماہر بن گئے، اور اس طرح اپنے مد مقابل کو بحث میں قائل کرتے کہ بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ بحث کرنے سے جان چھپاتے تھے، کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکتا تھا بحث میں۔ یہ کہتے ہیں مجھے تجارت کے لیے اکثر بصرہ جانا پڑتا، اور بصرہ اس وقت مختلف گروہوں کا دنگل بنا ہوا تھا، یعنی وہاں پہ وہ خوب آ کے علمی بحثیں کیا کرتے تھے، اور خارجیوں سے تو خاص طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ جا کے مناظرے کرتے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے۔ کہتے ہیں ابتدا میں تو میں اس فن کا بڑا ہی دل دادا تھا، اور خوب بحث مباحثے کرتا، ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتا، اور کہتے ہیں کہ کوفہ اور بصرہ میں یہ حال تھا علم کا کہ عام انسان بھی بہت علم جانتا تھا، ہر جگہ علمی بحثیں ہوا کرتی تھیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے شوق سے ان میں حصہ لیتے۔ کہتے ہیں لیکن جوں میری عمر اور تجربہ بڑھتا چلا گیا، میرا رجحان بدلتا چلا گیا۔ کہتے ہیں آغاز عمر میں اس علم کو افضل جانتا تھا، اور میرا یقین تھا کہ مذہب کی بنیاد انہی باتوں پر ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جو کبار صحابہ کرام تھے، بڑے معزز، جن کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا، انہوں نے تو کبھی ان بحث مباحثوں میں توجہ ہی نہ دی، اور وہ ایسی بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ اور دوسری بات جس کی وجہ سے علم الکلام سے تھوڑا میں بیزار ہونے لگا، اس کی وجہ وہ لوگ تھے جو علم الکلام میں مصروف تھے، ان کا ذاتی کردار اور ان کے اخلاق میں مجھے وہ اوصاف نہ نظر آتے جو اگلے بزرگوں کا نمایاں وصف تھا۔ تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں میں علم الکلام سے ہٹنے لگا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کہتے ہیں میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرا مالک اپنی بیوی یا باندی کو طلاق دینا چاہتا ہے، آپ مجھے مسنون طریقہ بتائیں، طلاق دینے کا کیا مسنون طریقہ ہے؟ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پہ بہت افسوس ہوا، میں اس کو صحیح جواب نہ دے سکتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کوفہ میں حماد بہت مشہور عالم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور اس مسئلے کو ان سے پوچھو اور دیکھو، جو وہ جواب دیں مجھے بھی آ کے بتا دینا۔
یعنی علم کا شوق اتنا تھا. اس عورت نے واپس آ کے ان کا جواب بتایا. کہتے ہیں اتنا بہترین جواب تھا، اسی وقت میں نے اپنے جوتے اٹھائے اور جا کے امام حماد کے حلقہ درس میں بیٹھ گیا. حماد رحمت اللہ علیہ کوفہ کے وہ مشہور استاد اور امام تھے جنہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی تھی اور بہت سے تابعین کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ ان کی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی پر تھی. ان کی فقہ کا دار و مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ پر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہوئی تھی، اس لیے فکر معاش سے وہ مکمل طور پہ آزاد تھے اور انہوں نے اپنی زندگی دین کی درس و تدریس کے لیے وقف کر رکھی تھی. کئی 100 تابعین کرام سے بھی انہوں نے استفادہ حاصل کیا تھا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی شاگردی میں آئے تو پھر ان کی وفات تک ان سے الگ نہ ہوئے. کہتے ہیں 120 ہجری تک وہ زندہ رہے اور میں ان کے درس میں شامل رہا. اس کے ساتھ ساتھ کوفہ میں جو دیگر تابعین کرام تھے ان سب سے بھی جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ ان کے بارے میں شعبہ جو بہت بڑے محدث تھے جن کو 2000 احادیث زبانی یاد تھیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور خوبی فہم کی تعریف کرتے. ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے فرمایا جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یحییٰ بن معین جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، کسی نے پوچھا آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس قدر کافی ہے کہ شعبہ نے ان کو حدیث اور روایت کی اجازت دے دی. یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ امام شعبہ نے ان کو اجازت دے دی ہے. انہوں نے زندگی میں 2 مرتبہ حرمین کا سفر کیا. ایک مرتبہ جبکہ ابھی خود طالب علم تھے اور بہت علم نہ جانتے تھے. کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تو میں جب فارغ ہوا اپنے بال کٹوانے لگا. میں نے اسے کہا کہ تم کیا لوگے بال کاٹنے کے؟ اس نے کہا مناسک کی رقم چکائی نہیں جاتی. کہتے میں خاموش ہو گیا. پھر میں بیٹھا رہا تو اس نے کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو، تکبیریں پڑھو. کہتے میں تکبیریں پڑھنے لگا. جب بال کٹوا کے جانے لگا تو اس نے کہا کہاں چلے، 2 رکعت نفل تو ادا کرتے جاؤ. کہتے میں نے کہا مجھے بتاؤ تم نے اتنا علم کہاں سے لیا؟ ایک بال کاٹنے والا اور اتنا علم جانتا ہے. انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس مکہ معظمہ میں تھا. وہ یہاں بیٹھ کے لوگوں کو درس و تدریس کرتے اور حدیث میں خاص طور پہ کمال رکھتے تھے. عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ عطا بن رباح کے ہوتے ہوئے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں علم سیکھنے. اب دیکھیں کہ ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے تھے علماء. لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے. پہلے تو عطا بن ابی رباح نے ان کو ٹیسٹ کرنا چاہا. کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں گناہگار کو کافر نہیں کہتا، میں بزرگوں کی عزت کرتا ہوں اور اسلاف کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی غلط عقیدے سے تعلق رکھنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے درس میں ان کو جگہ دے دی. اور بہت جلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کے شوق اور ادب کی وجہ سے عطا بن ابی رباح کے دل میں وہ مقام بنایا کہ جیسے ہی یہ تشریف لاتے وہ اوروں کو ہٹا کے ان کو اپنے پہلو میں جگہ دے دیتے تھے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ جیسے استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کے شوق میں ہر ایک کے پاس پہنچتے. اور دوسرے استاد ان کے مکہ معظمہ کے اکرمہ ہیں. اکرمہ وہ استاد تھے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے.
لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں رہ کے اور ان سے علم سیکھنے کے بعد یہ خود اپنے وقت کے استاد بن گئے، اور کم از کم 70 مشہور تابعین حدیث اور تفسیر میں ان کے شاگرد ہیں۔ امام شعبی فرماتے تھے قرآن جاننے والا اکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا۔ یہ ہے غلاموں کو عزت اسلام میں۔ ان کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً آزاد کر دیا تھا بعد میں، لہذا انہوں نے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود تابعین کے سردار مانے جاتے ہیں اور عالم تھے بہت بڑے، ان سے کسی نے پوچھا کیا دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے؟ کہا ہاں، اکرمہ۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکرمہ سے بھی علم حاصل کیا۔ مکہ معظمہ میں ان 2 استادوں سے علم حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ کے 2 استاد، ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سالم تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دوسرے استاد ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام جن کا نام سلمان تھا۔ ان دونوں سے انہوں نے مدینہ منورہ میں علم حاصل کیا۔ جب علم حاصل کرتے رہے تو بالآخر اس مقام اور مرتبے پہ پہنچے کہ بہت جلد علم کی دنیا میں ان کا نام روشن ہو گیا اور دور دور سے لوگ آتے، لیکن انہوں نے اپنے استاد کی زندگی میں اپنا درس الگ کبھی نہیں کیا۔ کہتے ہیں جوانی میں ایک مرتبہ شوق آیا کہ کافی علم سیکھ لیا ہے، اپنا حلقہ درس بنا لیتا ہوں۔ اتنے میں کہتے ہیں میرے استاد کا کوئی شاگرد کوفہ کے باہر کسی شہر میں فوت ہو گیا۔ استاد کو جب شہر سے باہر جانا پڑا تو اپنے درس کی جگہ پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا کے گئے، اور 2 ماہ تک ان کو فرصت نہ ملی کہ وہ واپس آ سکتے، اسی کوئی وراثت کے مسئلے تھے، جو رشتہ دار مر گیا تھا۔ کہتے ہیں 2 ماہ میں میرے پاس 60 مسئلے لوگ پوچھنے آئے، میں ہر مسئلے کو لکھتا اور جو جواب مجھے سمجھ آتا وہ بھی لکھ لیتا۔ جب میرے استاد واپس آئے میں نے ان کو وہ پیش کی ساری رپورٹ، تو انہوں نے 40 مسئلوں کے جواب پہ کہا یہاں تو تم نے ٹھیک جواب دیا، 20 مسائل پہ کہا کہ یہ جواب درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس استاد سے الگ نہیں ہو سکتا، لہذا 120 ہجری تک، حالانکہ ان کی عمر خود 40 برس کی ہو چکی تھی، یہ اپنے استاد کے ہی حلقے میں شاگرد کے طور پہ بیٹھتے رہے، اور استاد حماد ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کہ ایک مرتبہ میرے والد کو جب شہر سے باہر جانا پڑا، وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا آپ کو کون سب سے زیادہ یاد آتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرا نام لیں گے، تو انہوں نے کہا ابو حنیفہ۔ استاد اور شاگرد میں ایسی محبت، اور یہ محبت بلا وجہ نہیں تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا رول تھا، حد درجہ ادب، عزت اور تعظیم۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بھی جب جاتا، جب تک میرے استاد زندہ تھے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتا تھا۔ تو جب ادب دل میں اس قدر ہو تو استاد کو بھی یقیناً ایسے شاگرد سے محبت ہو جاتی ہے۔ ان کے استاد جب دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو پھر ان کے بیٹے کو ان کی جگہ پہ بٹھایا گیا، لیکن ان کے بیٹے کا رجحان ادب وغیرہ کی طرف زیادہ تھا، لہٰذا اس کے بعد انہوں نے وہ جگہ ان کے ایک اور شاگرد کو دے دی۔ وہ شاگرد جب حج کرنے گئے تو وہیں رہ گئے، لہٰذا لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلہ درس پہ بٹھا دیا۔ یہ کہتے ہیں ابتدا میں تو میں بہت گھبرایا کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن لوگوں نے بہت اصرار کیا، تو کہتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں بہت ڈر گیا یہ خواب دیکھ کے کہ نہ جانے اس کا کیا مطلب ہے، لیکن ایک تعبیر دینے والے نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی علم کو زندہ کریں گے۔ کہتے ہیں اس تعبیر کے بعد میرے دل کو سکون آیا اور میں پوری دلچسپی کے ساتھ اپنے اس کام میں مشغول ہو گیا۔
کہتے ہیں اول تو ہمارے پرانے شاگرد درس میں شریک ہوتے رہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد کوفہ کی درسگاہوں میں ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ دیگر درسگاہوں کے طالب علم بھی ان کا حلقہ درس میں آنے لگے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کے اپنے بعض اساتذہ کرام مثلا مسار بن قدام، امام آمش وغیرہ ان سے استفادہ حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ ابو حنیفہ سے جا کے علم سیکھو۔ اسپین کے علاوہ تمام اسلامی مملکت سے لوگ ان کے پاس آتے، اور اسپین کے لوگ صرف اس وجہ سے نہ آ پائے کیونکہ جب وہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کا راستہ عراق سے ہو کے نہیں گزرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں تھے، اس لیے اسپین کے علاوہ باقی تمام مملکت سے لوگ ان کے پاس آتے، اور اس میں حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ منورہ تک کے لوگ ان سے آ کے علم حاصل کرتے، دمشق، بصرہ، واسط، موصل، جزیرہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اصفہان، ہمدان، رے، تبرستان، جرجان، بخارا، سمرقند، حمص وغیرہ، رفتہ رفتہ پورے ملک میں اس وقت جو اسلامی ملک تھا اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر قائم ہو گیا۔ اسپین کی طرف کے لوگ چونکہ مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے، اور اسی لیے اسپین کی طرف مالکی مسلک زیادہ پھیلا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی ایسی شہرت ہو گئی کہ جب حکومت میں ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کا گورنر بنایا تو انہوں نے خلیفہ وقت کو یہ مشورہ دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام حکومت وقت کا کوئی عہدہ لے لیں اور حکومت میں شامل ہو جائیں تو اس سے حکومت کو رعایا کی بہت حمایت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت سیاسی حالات ایسے تھے کہ لوگ خلیفہ سے بہت خوش نہیں تھے، لہذا ابن حبیرہ کا یہ مشورہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک میر منشی کا یا افسر خزانہ کا یا قاضی کا عہدہ دے دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عہدہ پیش کیا گیا تو وہ دنیا کے عہدوں سے بہت گھبراتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، ان پہ بہت دباؤ ڈالا گیا، اس پہ بھی وہ اپنے انکار پہ جمے رہے، تو بالآخر تنگ آ کے ان کو سزا تجویز کی گئی، اور 10 کوڑے روزانہ ان کو مارے جاتے کہ وہ عہدہ قبول کر لیں۔ آج بالکل الٹ ہو گیا نا معاملہ، لیکن یہ اپنے انکار پہ جمے رہے کہ تنگ آ کے بالآخر ان پر سے یہ سزا بھی ہٹا لی گئی، اور یہ اپنی ہی زندگی اور اپنے ہی طریقے پہ قائم رہے۔ ایک مرتبہ ابن حبیرہ نے ان کو بڑی لجاجت سے کہا کہ آپ کبھی کبھی تشریف لایا کریں ملاقات کرنے کے لیے، ہمیں بھی شرف بخشیں۔ کہا میں تم سے مل کے کیا کروں گا، جو اللہ نے مجھے عزت کی روٹی دی ہوئی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر تم میری عزت کرو گے تو میں تمہارے احسان تلے دب جاؤں گا، کچھ دو گے لوگے تو احسان تلے دب جاؤں گا، اور اگر تمہارے عطاب میں آ گیا تو بھی شامت میں آؤں گا، تو بھائی تمہاری دولت سے مجھے اپنی 2 وقت کی روٹی بہتر ہے۔ کبھی قریب نہیں جاتے تھے عہدیداروں کے اور اس طرح کے لوگوں کے جو بہت با اثر ہوں۔ ان کے علم کی ایسی شہرت ہوئی کہ ان کے چند مشہور شاگردوں میں سے ایک شاگرد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ آ کے ان سے علم حاصل کرتے۔ اگر آپ نے نام سنا ہو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ مشہور عالم تھے کہ ایک مرتبہ وہ بغداد کی طرف جا رہے تھے، رقہ پہنچے تو دھوم مچ گئی کہ مشرق کا عالم عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں، اور لوگ تھے کہ ان کو دیکھنے کے لیے ایسے ٹوٹے پڑتے تھے کہ لوگوں کے پیروں تلے دوسروں کی جوتیاں آ کے پھٹ رہی تھیں۔ محل سے ہارون الرشید کی ایک لونڈی یہ دیکھ رہی تھی، کہنے لگی اصل حکومت تو اس کی ہے نہ کہ خلیفہ کی، کہ جس کے جمع کرنے کے لیے پولیس جب تک نہ جائے تو لوگ آتے ہی نہیں۔ ایسے شاگرد ہونہار کے استاد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیروت گیا، اور بیروت یعنی لبنان میں میری ملاقات امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہ سب اس زمانے کے اب امام اور علماء ہیں۔
کہتے ہیں امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو کہا کہ تم عراق سے آ رہے ہو. میں نے کہا جی ہاں. تو کہا کہ یہ سنو، یہ کون سا شخص ہے ابو حنیفہ عراق میں جو دین میں سنا نئی نئی باتیں نکالتا ہے. کہتے میں خاموش ہو گیا اور میں نے واپس گھر آ کے کچھ علم جو حاصل کیا ہوا تھا الگ کیا، اور کچھ مسئلے اور روایات جو امام ابو حنیفہ کے تھے ان کو الگ کر کے کتابچہ بنایا، اور اگلے دن امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا، جن میں نام تھا النعمان بن ثابت. کہتے وہ پڑھتے رہے اتنے میں اذان کا وقت ہوا تو انہوں نے اس کتابچے کو اپنی آستین میں ڈال کے نماز پڑھی، اور نماز کے فوراً بعد پھر بیٹھ کے پڑھنے لگے. بہت دلچسپی سے پڑھ کے کہنے لگے واہ کتنے پائے کا یہ شخص ہے. کہتے میں نے کہا جی یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے جو نئی نئی باتیں دین میں نکالتے ہیں. کہنے لگے کہ مجھے اپنی بات پہ افسوس ہے، یقیناً یہ میری بدگمانی تھی اور بالکل غلط تھی، اس کا میں افسوس کرتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں حج پہ گئے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے، اور ان کے جانے کے بعد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محسود بنا دیا ہے، یعنی لوگ اس سے حسد کرتے ہیں کیونکہ بہت باکمال انسان، تم اس کے پاس جا کے علم حاصل کرو. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سفر حج اختیار کیا اور حرمین کی طرف جا رہے تھے عراق سے، تو حال یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے، جس گاؤں سے گزرتے، وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی، ہزاروں آدمیوں کا مجمع جمع ہو جاتا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے. کہتے ہیں مکہ معظمہ گئے تو ایسے لوگ ان کے گرد جمع ہوئے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں صرف قریب گیا کہ دیکھوں کہ امام ابو حنیفہ کیسے ہیں، سعد ان کا نام تھا. اور کہتے ہیں میں پہنچا تو دیکھا اتنے ہزاروں کا مجمع تھا. اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں ابو حنیفہ. انہوں نے پوچھا کہ ہاں پوچھئے. اس نے کہا کہ اگر ایک شخص پہ سانپ گرا، اس نے جلدی سے دوسرے پہ پھینک دیا، دوسرے نے تیسرے پہ پھینک دیا، اب تیسرے کو سانپ ڈس گیا، آپ بتائیے دیت اب کس پہ لازم آئے گی، پہلا دے گا یا دوسرا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے پہ جب سانپ گرا اس نے دوسرے پہ پھینکا تو دوسرے نے اپنے سے پھینک دیا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے پہلا تو مبرہ ہے، اس پہ تو کوئی دیت دینا لازم ہے نہیں. تاہم دوسرے نے جب تیسرے پہ پھینکا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا فوراً ہی سانپ نے اس کو ڈس لیا تھا. اگر تو فوراً ڈس لیا تھا اور وہ مر گیا پھر تو دوسرا شخص دیت دے گا، لیکن اگر کچھ دیر سانپ نے نہ ڈسا تو پھر دیت دوسرے پہ بھی لازم نہیں، کیونکہ اس کا مطلب تیسرے نے خود غفلت کی. اگر وہ وقتی اپنے پر سے سانپ کو ہٹا دیتا تو وہ اس کو نہ ڈستا. ساتھ کہتے ہیں کہ قسم ہے میں ان کی حاضر جوابی سے اس قدر مرعوب ہوا کہ میں نے کہا شکر ہے میں قریب آ گیا تھا. ان کے جواب نے اور حاضر جوابی نے مجھے حیران کر دیا. کہتے ہیں بڑی مشکل بات جو ابھی لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی، یہ ایسے ذہین اور حاضر جواب تھے کہ فوراً اس کا حل بھی بتا دیا کرتے تھے، اور بہت باریکی سے جا کے معاملے کی ایک دم تحقیق کر لیتے تھے جتنی دیر میں ابھی لوگ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ مسئلہ ہے کیا. کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 4000 شیوخ سے علم حاصل کیا، 4000 ٹیچرز، لیکن احتیاط اور تحقیق کے ساتھ صرف ان لوگوں سے جن کے اساتذہ واقعی تابعین کرام تھے، اور تابعین کرام بھی وہ ان کے شیوخ ہوتے جن کے استاد وہ صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا صحبت میں بہت عرصہ رہے. علم اور فضل، دیانت اور پرہیزگاری کے نمونے خیال کیے جاتے تھے، انہی سے یہ احادیث ایکسپٹ کرتے اور علم سیکھتے. لیکن اجتہاد اور بحث کی شروع سے عادت تھی، اور اس میں کبھی کبھی اپنے اساتذہ کی مخالفت کی بھی پرواہ نہ کرتے. کہتے ایک مرتبہ میں اپنے استاد حماد کے ہمراہ جا رہا تھا، امام آمش بھی ہمارے ہمراہ تھے، 2 استاد. چلتے چلتے کہتے مغرب کا وقت آ گیا.
وضو کے لیے پانی تلاش کیا، کہیں نہ ملا تو میرے استاد حماد نے تیمم کا فتویٰ دے دیا، لیکن انہوں نے مخالفت کی اور کہا آخری وقت تک پانی کا انتظار کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اتفاق سے کچھ دیر بعد پانی مل گیا، سب نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے استاد کی مخالفت کی، لیکن استاد حماد اتنی محبت کرتے کہ بیٹا بیٹا ہی کہتے تھے ان کو، اور مان گئے استاد کہ میرے شاگرد کا اجتہاد مجھ سے بہتر تھا۔ جہاں یہ اساتذہ کرام کی بہت عزت کرتے تھے، وہاں اپنی والدہ کی بھی بہت عزت، محبت اور تعظیم کرتے تھے۔ اور علم صرف نالج سے نہیں آتا جب تک اس میں ادب، حلم اور تعظیم بھی نہ ہوا، اور ان کے اندر تمام خوبیاں بھری ہوئی تھیں۔ دیانتداری اور امانت داری کی انتہا یہ کہ ایک مرتبہ ان پہ گورنر نے یہ حکم جاری کیا کہ ابو حنیفہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ یہ گھر میں بیٹھ کے ان کی بیٹی ان کے پاس آئی اور کہنے کی ابا جان میں روزے سے ہوں، میرے دانت سے خون نکلا اور حلق سے اندر چلا گیا، کیا میرا روزہ مکروہ ہو گیا؟ کہنے کے بیٹی مجھے حکومت وقت نے فتویٰ دینے سے منع کیا ہوا ہے، جاؤ جا کے اپنے بھائی حماد سے اس کا مسئلہ پوچھو۔ وہ کہتی ہے تو یہاں کون سا حکومت کا کارندہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں خدا تو ہے، کیا خدا نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند آئی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد گورنر کو خود کوئی مسئلہ پیش آیا جس کو سوائے امام ابو حنیفہ کے اور کوئی نہ حل کر سکتا، خود ہی انہوں نے اپنے حکم کو دوبارہ منسوخ کیا اور ان کو بلوا کے مسئلہ پوچھا، اور یوں ان پر سے یہ بین ہٹا دیا گیا۔ کہتے ہیں عقل، ذہانت، حاضر جوابی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین شکل و صورت اور شخصیت بھی عطا کی تھی، اچھی حسن سیرت، خوبصورت اور ایک مؤثر ان کی شخصیت تھی۔ گفتگو کا انداز نہایت شیرین، الفاظ واضح اور صاف ہوتے، بلند آواز ہوتی، اور کیسا ہی مشکل مضمون کیوں نہ ہوتا اتنی فصاحت اور صفائی سے بیان کرتے کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ خوش لباس، اچھی خوشبو کا استعمال کرتے، اور اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں ان کا اظہار بھی کرتے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام ابو حنیفہ کو، انہوں نے نہایت قیمتی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کی قیمت 400-500 درہم سے کم نہ ہوگی، لیکن یہ دولت جو اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ اللہ کے بندوں پہ پوری فیاضی سے خرچ کرتے، ضرورت مندوں، مقروض لوگوں اور طالب علموں پہ بے تحاشا خرچ کرتے، علماء کی قدر کرتے، اور محدثین اور علماء کے لیے اپنی طرف سے اپنی تجارت میں ایک خاص حصہ ڈالتے، اور اس پہ جو منافع آتا وہ حصہ علماء، محدثین اور طالب علموں پہ ہی خرچ ہوتا۔ اخلاق ایسا بہترین تھا جن کے مشہور شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت پرہیزگار تھے، اکثر چپ رہتے اور سوچا کرتے، کوئی مسئلہ پوچھتے تو جواب دیتے ورنہ خاموش رہتے، نہایت سخی اور فیاض، کسی کے آگے حاجت نہ لے جاتے، اہل دنیا سے احتراز کرتے، دنیاوی جاہ و منصب کو حقیر سمجھتے، غیبت سے بچتے تھے۔ ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ابو حنیفہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، تو وہ بولے ابو حنیفہ بے وقوف نہیں کہ غیبت کر کے اپنے عمل صالح کو کم کر دے۔ جب بھی کسی کا ذکر کرتے بھلائی سے کرتے، اور اسی لیے ان کے یہ اوصاف سن کے ہارون الرشید نے کہا صالحین کے یہی اوصاف ہوتے ہیں، حق بات کہتے اور حق گوئی میں کبھی کسی کے عہدے یا مرتبے سے نہ دبتے۔ خلیفہ منصور اور ان کی بیوی ہیرا خاتون کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی۔ خاتون کو شکایت ہوئی کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی کو منصف قرار دے دو۔ اس نے امام صاحب کا نام تجویز کیا۔ اسی وقت امام صاحب کو دربار میں بلوایا گیا۔ خلیفہ منصور کی بیگم پردے کے پیچھے بیٹھی اور ساری کاروائی دیکھ اور سن رہی تھیں۔ خلیفہ منصور نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے شرع کی روح سے ایک مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا 4۔
خلیفہ منصور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کے مخاطب ہوئے، سنتی ہو؟ اس نے کہا جی سن لیا. لیکن امام صاحب نے دوبارہ خلیفہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے ہے جو عدل پر قادر ہو، ورنہ ایک سے زائد نکاح کرنا اچھا نہیں. قرآن پاک کی آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے. بیگم نے کہا سنتے ہیں. منصور خاموش ہو گئے. امام صاحب گھر چلے آئے. دروازے تک پہنچے کہ دیکھا ایک شخص 50 درہم کی تھیلی لیے کھڑا ہے اور وہ خلیفہ کی بیگم نے ان کے لیے بطور تحفہ بھیجا. سلام عرض کیا اور حق گوئی کا شکریہ ادا کیا. امام صاحب نے وہ تمام رقم واپس کر دی اور کہا خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں، بلکہ میرا فرض منصبی یہی تھا کہ جو بات کہوں حق کہوں. 50,000 کی رقم واپس لوٹا دی. تجارت میں بھی یہی امانت داری تھی اور حق گوئی. لاکھوں کی تجارت تھی. بہت بڑا ریشم کا کارخانہ تھا اور ان کا اپنا ریشم دور دور تک جایا کرتا. ان کا کاروبار بہت وسیع تھا اور مختلف جگہوں پہ ان کے کارندے ان کے لیے کام کرتے. بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ ہوتا، لیکن کبھی بھی ایک درہم بھی ناجائز اپنے خزانے میں نہ آنے دیا. اگرچہ اس احتیاط کی وجہ سے کبھی کبھی ان کو بہت بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑتا. ایک دفعہ حفص بن عبد الرحمن کو خود کے تھان بھیجے اور کہا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے، خریدار کو بتا کے بیچنا. حفص کو یاد نہ رہا اور انہوں نے تمام تھان بیچ ڈالے اور خریدار کو بتا نہ سکے کہ فلاں تھان میں عیب ہے. کل رقم 30,000 آئی اور جب امام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے عیب بتا کے فروخت کیا تھا، اسے کہا وہ تو میں بھول گیا. انہوں نے وہ تمام 30,000 کی رقم خیرات کر دی. اپنے لیے لینا پسند نہ کیا کہ شک کا کوئی درہم میرے حلال کمائی میں نہ شامل ہو جائے. بیچتے وقت بھی ایمانداری، خرید و فروخت میں مکمل دیانتداری.